تو اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ کس طرح سے یہ ہوا. تو میں اس حصے پہ اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا. البتہ یہ کہ امام خمینی جو ہے وہ فطری طور پر متفقہ قائد بن گئے تھے، اور پھر لیکن امام خمینی جو ہے وہ ان کا شروع میں یہی خیال تھا کہ علماء نے بالکل ہم الگ رہنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ وہ اس میں آتے گئے. اچھا، اب اس میں جو مخالفین تھے، جو مخالفین سے مراد جو علماء کے اس مخصوص تصور کے خلاف تھے، امام خمینی کے اس مخصوص تصور کے خلاف تھے، تو ان لوگوں نے کو یہ جو انقلابی لوگ تھے یا جو حکومت اور اقتدار اور قم سے جن کی کو ایک طاقت حاصل تھی، تو وہ لوگ اپنے مخالفین کو امریکہ نواز، اسرائیل نواز، روس نواز اور مستکبرین، خط امام سے انحراف کرنے والے، ضد انقلاب والے، انقلاب کے دشمن وغیرہ کے ناموں سے ان سب کو یہ لوگ راستے سے ہٹاتے تھے اور ان کے ساتھ جبر کیا جاتا تھا، اور اس جبر اور اس تشدد کی ایک پوری تاریخ موجود ہے. ٹھیک ہے، پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ ان سب کو راستے سے ہٹایا گیا اور یہ سب لوگ راستے سے ہٹ گئے. اور پھر جو مختلف لوگ تھے، چاہے وہ سیکولر لبرل تھے، ان کو بھی راستے سے ہٹایا گیا، اور جو بیچارے بائیں بازو کے تھے ان کا تو بالکل ہی ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور پھر اس مسئلے کے اوپر جو کچھ ہوا، میں یہاں پر آپ کے سامنے سبط حسن کا ایک تبصرہ مختصراً، بلکہ اقتباس طویل ہے، تو ان کی کتاب کے صفحہ نمبر 220 سے 238 کو آپ دیکھ لیجئے اس کے اندر. اسی طرح علی رضا نوباری جو مرکزی بینک کے سابق گورنر تھے 1979 سے لے کر 81 تک، ان کا بھی ایک انٹرویو شائع ہوا تھا جو بہت مشہور ہوا تھا. اس کے اندر بھی وہ باتیں بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے مخالفین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا تھا. اسی طرح اس کتاب کے اندر یعنی اب یہ جو کچھ ہو رہا تھا نا، جن کو ضد انقلاب، امریکہ نواز، اسرائیل نواز، خط امام سے منحرف ہونے والے، مستکبرین، متمردین، مختلف القابات دے کے جن کو راستے سے ہٹایا جا رہا تھا، ایک تو جو علماء کے مخالف ہے وہ تو اس کو بہت زیادہ، اس کی میں نے جیسے کہ پہلے بھی بتایا کہ بہت برا بنا کے اس کو پیش کریں گے، بہت اس کی توجیہ کوئی دینے کے لیے وہ کہیں گے کہ راستہ ہی نہیں ہے. جو حامی ہے وہ اس کو بہت زیادہ بہتر انداز سے پیش کریں گے. تو اس کے لیے جیسے کہ حامیوں کی میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو مسیح مہاجری کی کتاب دیکھ لیجئے، دوسرا یہ ڈاکٹر منوچہری محمدی صاحب کی کتاب. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر بھی اسلامی انقلاب کا پس منظر، اس کے نتائج اس کے اندر بھی انہوں نے بیان کیا ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو سب کچھ ہوا. اور پھر اس کتاب کی خوبی یہ بھی ہے منوچہری صاحب کی کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے آہستہ آہستہ ان سب لوگوں کو راستے سے ہٹایا گیا، اور کس طرح سے پھر حقیقی اسلامی نظام جو ہے وہ ایران کے اندر نافذ کیا گیا یا وہاں پر اس کو لایا گیا. اچھا، اب اس کے بعد خود امام خمینی کا جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ان کے اپنے فکر میں بھی ارتقاء ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے ولایت فقیہ کا تصور بالکل ابتدائے سیاست میں جب وہ آئے تھے اس وقت انہوں نے تصور پیش کر دیا، اور اس کے بعد پھر وہ عوام کو انہوں نے اسی تصور کو سامنے رکھ کے، اسی منشور کو سامنے رکھ کے اپنے ساتھ ملا لیا ہو. ایسا نہیں ہے. خود امام خمینی جو ہے وہ ان کی جو پہلی مفصل کتاب ہمارے سامنے آتی ہے وہ ان کی کتاب ہے کشف الاسرار.